یہ کب سے اجتماع کا چل رہا ہے، بیانات بھی ہو رہے ہیں، علماء کے بیانات بہت ہی دقیق اور عمیقوں سے بہت ہی گہرے ہوتے ہیں۔ میں عالم تو نہیں، لیکن علماء کی صحبت، علماء صلاح کی صحبت ضرور اختیار کی ہے، علماء کی صحبت بھی اختیار کی ہے، اور اولیاء اللہ کی بھی جو کچھ سیکھا ہے ان سے، جو کچھ ان کی مجلس میں بیٹھ کر میں نے دیکھا ہے، سیکھا ہے، وہی عرض کروں گا۔ یہ جو آیت میں نے قرآن پاک فرقان حمید کی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ آیت ہمارے سلسلے میں نے جو میرا مشاہدہ ہے، ہمارے سلسلے میں یہ آیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا چندرگڑھ میں ایک پروگرام تھا، والد صاحب ابا جی بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں اچانک وہاں عبدالغفور رحمۃ اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ اب دونوں صاحب پیشوائی دیے تو مولانا عبدالغفور نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرنا انہوں نے شروع کیا تھا، تو جیسے ہی حضرت عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی نشست خالی کر دی، اور حضرت عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت آپ بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا نہیں حضرت، آپ بیان کرو۔ تو حضرت عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور میں نے اپنی زندگی میں والد صاحب کے جتنے بھی بیانات سنے، ان میں 90% بیانات میں یا وہ پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیت ہمارے قابلین کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ رکھتی ہے نا، میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر سوچا جائے تو بہت بامعنی یہ انسان کی پیدائش سے مرنے تک پوری انسان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ انسان کو پیدا ہونے سے مرنے تک اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کی اللہ پاک کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ کس طرح اپنی زندگی گزارو۔ مجھے تک پہنچنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، تو کیا کرو، تمہیں کیا کرنا پڑے گا، کیا کرنا چاہیے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ یہ آیت اس معاملے کی یا اس بات کی ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک ہمیں نعمت ہے یا ہدایت ہے کہ اس طرح کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ علماء اس کا معنی ویسے جانتے ہیں کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، ایسی مریض تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ صرف کھانا پینا نہیں ہے کہ باوضو پکا لیا یا وضو کھا لیا، حلال کمایا اور حلال کھایا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ سر سے پاؤں تک انسان کی زندگی ایک مجموعہ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کمانا ہے، حلال کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پکانا ہے، کیسے اس کو کھانا ہے، اور پھر زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے، سوچنا ہے تو کیسے سوچنا ہے، دماغ کیسے سوچے، تمہارا دل دھڑکے تو کیسے دھڑکے، تمہاری آنکھ دیکھے تو کیا دیکھے اور کیسے دیکھے، تمہارے کان سنے تو کیا سنے اور کیسے سنے، تمہارے ہاتھ چلے تو کیسے چلے، کہاں چلے، تمہارے قدم چلے تو کس طرف چلے اور کیوں چلے۔ پورے جسم کا احاطہ کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، ایسے بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، ایسے بن جاؤ جیسے میرے محبوب نے تمہیں زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ وکونوا مع الصادقین، اور میرے دوستوں کے ساتھ، میرے
جو سچے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے، ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی معاشرین کا مطلب ہے کہ میرے دوست، میرے ولی یا جنہوں نے مجھے راضی کیا ان کے ساتھ جڑ جاؤ، لگوائی جڑ جاؤ، چپک جاؤ ان کے ساتھ، ایسے ہی تم کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہ کر سکے۔ اب جڑنا تو ایسے ہے، جب جڑ گئے تو پھر اس کو الگ نہ کر سکے۔ الگ کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم جائیں گے خانقاہ، دیکھیں گے وہاں کے حالات کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے گھر کے معاملات کیا ہیں، ہم دیکھیں گے۔ وہ اللہ والے ہم کو اس سے الگ ہوگا نا، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے گھر کے معاملات کیسے ہیں، ان کی اولاد کیسی ہے، وہ خود کیسے ہیں، وہ کماتے کیا ہیں، وہ کیسے بات کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ والد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم یہاں آتے ہو لینے کے لیے، تم یہاں آتے ہو فیض لینے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے نہیں آتے۔ شیخ وہ ہے، جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ شیخ کی طرف سے اگر کوئی کم و بیش میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ کیا کہ اگر تم اس کو بغیر شرعی کی بات دیکھ بھی لو تو شک مت کرو، ہو سکتا ہے اس وقت وہ کسی اور معاملے میں ہو، کسی اور حال میں ہو۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، انہوں نے ایک سیدھا کہا، ایک بات کہی جس کا مطلب تھا کہ میں خدا ہوں۔ جب وہ اپنے اصل حال میں آئے تو ان کے جو سامنے موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ایسی بات کہی ہے۔ بولا اچھا یہ تو کفر ہے، بات میں قتل ہے، میں نے ایسی بات کہی، ایسے کرو کہ یہ نہ چھوڑی وہ کاٹنے والا جو ہوتا بچیاں چھوڑی، اگر میں دوبارہ یہ بات کروں تو اسے میری کرنے والا دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پکڑ لی ہاتھ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو پھر حال ہوا، اور وہ اللہ ان کو ہم کو حال ہی کہیں گے کیسے ہوتا ہے تو وہی جانتے ہیں۔ آج انہوں نے پھر وہی لفظ کہا۔ اب اس نے سوچا کہ میں گردن میں کروں گا تو حضرت کا تو قتل ہو جائے گا۔ انہوں نے پاؤں پر وار کیا، پاؤں پر وار کیا تو وہ پاؤں سے وہ چوری یا چاقو ایسے نکل گیا جیسے پانی میں سے نکلتا ہے، اور اس کے اپنا پاؤں کٹ گیا۔ حضرت کا پاؤں رہ گیا، حضرت کے پاؤں سے وہ چوری ایسے نکل گئی جیسے پانی میں سے چوری نکلتی ہے، اور اس کا اپنا پاؤں آگے جو تھا وہ کٹ گیا۔ اب جب حضرت دوبارہ اپنے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آپ کو بھی کچھ نہیں ہوا، میرا پاؤں کٹ گیا۔ فرمایا تو میں نہیں تھا، وہ میں نہیں تھا، وہ وہی تھا جو کہہ رہا تھا، میں نہیں تھا۔ اب کتنا بڑا کفر ہے، کفر ہے نا۔ لیکن کیا ہم تو کہیں گے یار حضرت نے کفر کی بات کی ہے، یہ جو ہے یہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کفر کی بات کرتا ہے۔ اب انہوں نے تو تجربہ کرا دیا، اور اگر وہ تجربہ کرائے تو کفر کا نام فتوا لگ جائے، اگر ہمارے تجربہ میں فوراً نہیں کہیں کفر کا فتوا لگا دیں گے۔ اب میں کی کتاب پر بھی کفر کا فتوا لگا دو، کتاب پر بھی کفر کا فتوا لگا دو، تو والد صاحب نے سنا ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے تو اللہ جانتے ہیں، اور اگر صحیح ہے تو فتوا لگانے والا جانے ہوگا خاجانی، اس کا بھی کیا ہوا؟ مدرسے کے مضمون تھے کہ وہ آدمی کہاں گئے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی معاملات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ آپ خانقاہ میں آتے ہو لینے کے لیے لو، یہ کوشش کرو کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے، کیسے ملے اس کی جستجو کرو کہ مجھے کیسے مل جائے، میں کیا کروں، وہ کیا انداز اختیار کروں، وہ کیا کوشش کروں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوں۔ آسان طریقہ جیسے شعیب نے کہا تھا کہ اگر خانقاہ پہ آؤ تو دل کے پیالے کو خالی کر کے لاؤ، خالی کر کے لاؤ، اگر بھرا ہوا پیالہ ہوگا، میں
میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاری ہوں، ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، میں عالم ہوں، میں مفتی. لیکن یہ بات سوچنا جگہ جگہ میں فرق ہے. کہیں کسی جگہ یہ بات سوچنا اچھی بات ہے، کسی جگہ یہ بات سوچنا اپنے لیے نقصان دہ ہے. اور کہتے ہیں کہ ولی کے سامنے بیٹھو تو دل کو اور زبان کو جو ہے وہ بہت سنبھال کے رکھو، کیونکہ ولی کی نظر دل پر ہوتی ہے، تمہارے دل پر ہوتی ہے. وہ چہرے کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے دماغ کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہاری عبادات کو نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اب ابھی مجھے فرمایا کرتے تھے رشی، تم حیدرآباد سے ڈیوٹی کر کے آتے ہو، آفس سے نکلتے ہو، تم کہاں جاتے ہو، کس سے ملتے ہو، کتنی دیر بیٹھتے ہو، کیا کرتے ہو، کب یہاں پہنچتے ہو، کس طریقے سے پہنچتے ہو، مجھے سارا پتا ہے. مجھے سارا پتا ہوتا ہے سب رشید حیدرآباد میں کہاں ہے، کس سے مل رہا ہے. تمہارے حالات میں آدمی اس طرح سے کس طرح جا سکتا ہے، اس کو پتا میرے پیچھے نہیں لگی ہوئی ہے. بارہ صاحب کہنے لگے میں اس مسجد کے شہر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا دو اردو دیوار پڑھا کے بیٹھ گئے، دو اردو دیوار پڑھا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد بیٹھے بہت دو آدمی آئے، ان کے ہونے کے بعد دو آدمی آئے وہ ملنے کے لیے. وہ سب حافظ قرآن تھے. میرا خیال ہے، میں کنفرم نہیں کرتا کیونکہ وہ ایسی برادری سے تعلق رکھتے تھے جن میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ آئے رافا فرمانے لگے، میں نے وہ یقین ہو گیا یہ ان کی بات نہیں چلنی تھی، یہ ان کی بات میں چلنی تھی جو اللہ پاک نے دکھا دی. وہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے خاندان کے لوگ، میں اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں دیکھتا ہوں یہ سورج کی شکل میں جا رہا ہے، یہ لندن کی شکل میں جا رہا ہے، یہ فلان کی شکل میں جا رہا ہے، کوٹ میں، بازار میں دیکھتا ہوں. پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک میرے سامنے لوگ قلوب کی بات کی شکلوں کو مجھے نہ دکھائے، میرے سے برداشت نہیں ہو پائے، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ ان شکلوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، مجھے مت دکھائے. لیکن مرضی سے دکھانے والی کی ہے نا، ہم کرے نہ کرے، ہمیں کیا پتا یہاں کون ہے، کس حال میں ہے، کس شکل میں ہے، اس کے دل کی عادت کیا ہے. اس لیے خانقاہ میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو اہمیت ہے، کوئی نہ کوئی اس کی اہمیت ہے جو اللہ پاک مجھے کھینچ کے لے کے جا رہی ہے. میں کسی کے کہنے پر جا رہا ہوں، اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، خود سے جا رہا ہوں یا مجبوری میں جا رہا ہوں تو مالک مجھے لے کے جا رہا ہے. کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اصل کوئی تو بات ہے نا، کوئی تو وجہ ہے نا. خود میں آ گیا ہوں تو اب جو وجہ ہے وہ اس کی اہمیت ہے، اس کو دیکھو، اہمیت پر نظر رکھیں، اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہاں کیا اہمیت ہے، یہاں کیا فائد ہے، میں اس کو حاصل کروں. اللہ پاک نے جو نعمت ان کو دی ہے، دعا مانگے سجدے میں گر کے رو کے مولا جو نعمت آپ نے اس کو دی ہے وہ مجھے بھی عطا فرمائے. میں نے تو آپ کا بندہ ہوں، یہ آپ کا بندہ ہے، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، مولا مجھے بھی چپ دو. میں کسی اور کا نہیں، میرے مالک بھی آپ ہوں، اس کے مالک بھی آپ ہوں، اس کو بھی آپ نے دی، اس میں میری سزا کی ہوگی، مجھ سے میرے بندہ مجھے بندہ تو میں بھی آپ کا ہوں، مجھے بھی یہ نعمت ہے، مجھے اس قابل بنائے کہ مجھے بھی یہ نعمت ملے، میں بھی اپنے کی اسی طرح خدمت کروں. تو جب آدمی سجدے میں ہوئے میں نے اللہ پاک کہتے ہیں پوری کائنات کا پانی جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم نہیں ہوتی، لیکن مومن کا ایک آنسو کر کے وہ پوری جہنم کو پلا دیتا ہے. تو فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے مومن کا آنسو زمین پر دینے سے پہلے قبول کر کے اٹھا دیا جائے. تو یہ بولنا ہمیں کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں سجدے میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں سجدے میں سر رکھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی آیا ہے ہم نے آپ کو سجدے میں سر رکھتے کتنی دفعہ آیا ہے؟ یہ کیسے کبھی کیوں نہیں حاصل ہوتی؟
ارے لوگوں کو حاصل ہے نا، وہ سجدے میں رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنایا ہے، مجھے پتا ہے. مجھے آگے میں کہنے لگے وسیم صاحب آپ کی بات نہیں آتی تو کوئی بات بتاؤ. میں نے کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، لیکن اتنا ہے کہ جب میں سجدے میں سمجھتا ہوں تو سمجھتا ہوں تو دل نہیں کرتا، دل نہیں کرتا سمجھانے کو. اور اتنا رونا آتا ہے کہ میں دل تک میں روتا رہوں لیکن لوگوں کو تماشا بن جاؤں گا، اس لیے میں اٹھ جاتا ہوں. وہ دل گیا اور ایک عرصہ گزر گیا، دوبارہ وہ حالت ہی نہیں ہوئی. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ بولے کہ تمہارا رب کا معاملہ تھا، تمہارا رب کا معاملہ تھا، تم نے تیسرے کے بیچ میں کیوں شامل کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کا معاملہ ہے، تو تیسرا دور ہوتا ہے دین کو دخل دینے والا، تو نے اس کو کیوں شامل کر لیا بیچ میں؟ اب لوگ بہت عرصہ رہتے رہے، استغفار کرتے رہے، پھر اللہ کی رحمت ہوئی. تو ہمیں کیوں نہیں ہونا آتا؟ وہی نا، جب سوچتے میں روئیں گے تو اللہ کا رحمت جوش میں آتی ہے. ہمارا رونے اللہ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے. اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب رومن کے آنسو نکلتے ہیں، پھر عرش ہلتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے برستی ہے. جب برستی ہے تو پھر گلزار ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دل بھی بن جاتا ہے، آنکھیں بھی بن جاتی ہیں، کان بھی بن جاتے ہیں، دماغ بھی بن جاتا ہے، پورا جسم بن جاتا ہے، پھر وہ نور میں نور ہو جاتا ہے. انسان کی دو تین چیزیں، ایک جو جن کا شیخ سے طاقت ہے، ان کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہے. ایک حنف الشیخ، تین کام ہے نا، حنف الشیخ، حنف الرسول، حنف اللہ. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے پوری کائنات چلتی ہے؟ اس سے کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے پوری کائنات چلتی ہے؟ وہ کہا حضرت کائنات تو اللہ کی مرضی میں چلتی ہے، کائنات تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، آپ کی مرضی سے نہیں چلتی. بولا بھائی جب سے ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دی، جب سے ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دی، اس وقت جو ہوتا ہے وہ ہماری مرضی سے ہوتا ہے. جب میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے نا تو میری بھی وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. تو ٹھیک ہے جو ہو رہا ہوگا. بیمار ہوں، میں بیمار ہوں تو میرے رب کی مرضی ہے نا، تو ٹھیک ہے میرے رب کی مرضی ہے تو بیمار ہوں تو بیمار ہوں. شفا دے دی تو میرے رب کی مرضی ہے، شفا دے دی. نقصان ہوگا تو میرے رب کی مرضی ہے. تو پھر جو حنف اللہ ہے، حنف الشیخ، اس کے بعد حنف اللہ، حنف الرسول، رسول کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کر دینا. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ حنف الشیخ کیسے، ابتدا میں حنف الشیخ ہے نا، حنف الشیخ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تو سوال ہے بہت بڑا. حنف الشیخ کیسے حاصل ہوگا؟ باتوں سے نہیں حاصل ہوگا، کرنے سے حاصل ہوگا. میرا شیخ کیسے بولتا ہے، میرا شیخ کیا پہنتا ہے، کیسے پہنتا ہے، اس کا پہناوا کیسا ہے، میں بھی ایسے پہنوں. میرے شیخ کے بال کیسے ہو، میں بھی ایسے بال بناؤں. میرا شیخ کا چہرہ کیسا، میں بھی ایسے کوشش کروں. داڑھی کا انداز کیسا، ایسا بناؤں. میرا شیخ سامنے کیسے لگاتا ہے، ایسے ہی لگاؤں. میرا شیخ کپڑے کس انداز میں کس طریقے کے پہنتا ہے، میں بھی ایسے ہی پہنوں. میرا شیخ کیسے بنتا ہے، کوشش کروں ایسے نہیں. حالانکہ مجھے توفیق دے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے نا. اللہ پاک تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک سے توفیق دعا تو مانگے اپنی پریشانی کی، اپنے کام کی، لیکن اس کے ساتھ توفیق اور ہمت بھی مانگا کروں. اس لیے کہ اللہ پاک نے عطا کر دی، توفیق اور ہمت نہیں دی تو کیسے کروں گی؟ توفیق دے دی، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، من کرے گا میں نماز پڑھوں، توفیق اللہ نے دی ہے. ہمت نہیں دی، کیسے اٹھ کے آؤ گے؟ اللہ نے ہمت ہی نہیں دی. نہیں اٹھ کے آ سکتا جب تک اللہ ہمت دے تو اٹھے گا نا بندہ. ہمت دے دی، توفیق نہیں دی. آ رہا ہے لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں، کیونکہ اللہ نے دی نہیں. توفیق اور ہمت بھی نہ ہو. اللہ مجھے توفیق بھی دے، ہمت بھی دے. کبھی بھی سینے ہو اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے، ہمت بھی دے. اگر میں تیرے گھر آ کر پڑھوں اور ایسی پڑھوں جیسے آپ کے حبیب کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ایسی نماز پڑھوں کہ آپ کے حبیب کی ٹھنڈک بن جائے.
یہ جب اللہ توفیق اور ہمت دیں گے تبھی مانیں گے نا، اور اگر نہیں مانیں گے تو نماز کو بہت پڑھتے ہیں۔ مسلمان کتنی نماز پڑھتے، مسلمان بھری ہوئی ہے نا، لیکن کیا یہ تو علماء فرماتے ہیں نا کہ دو نمازی نماز پڑھ کے جا رہے، ایک کا مسجد سے نکلنے سے پہلے نماز قبول ہو جاتی ہے اور دوسری کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس سے منڈے مار دی جاتی ہے۔ وہ مجھے دونوں نمازی ہے نا، کیوں فرق ہوا ان میں؟ کوئی تو وجہ ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، ایسے پڑھ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ نعمت نہیں تو ایسے پڑھ جیسے رب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہ نعمت تو ہمیں مل سکتی ہے، وہ بندے گزار کے یہ نعمت تو مل سکتی ہے، یہ تو آسان ہے۔ تصور کرنا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے، ہمارا ایمان ہے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر وقت مجھے دیکھتے ہیں، پاکی میں بھی ناپاکی میں بھی، صحیح جگہ غلط جگہ، اچھا مسجد میں بھی گھر میں بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ دیکھ رہے نا اللہ کہتے ہیں میں تمہاری خیالت سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر ہر جگہ دیکھ رہے ہمارا ایمان ہے، اگر یہ نہ ہو تو ایمان نہیں۔ جب اللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس یقین کو، یہ اس بات کو ہم یقین کی حد تک پختہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس تصور کو ہم پختہ کیوں نہیں کر سکتے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، وضو کیا ہے، پاکی کی ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی نماز کے لیے اللہ اکبر کیا، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر سلانا پڑی، اللہ کی سنا کی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، کیا پڑھی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام معلوم ہے پیش ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہے اللہ رب العزت؟ ہمارے سامنے ہے۔ کیوں نہیں ہمارا یقین پتا پختہ ہوتا کہ اللہ ہمارے سامنے ہے؟ یعنی اللہ بہت بڑے ہیں، سارے آدمی کے رب ہیں، مالک ہیں، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ قیامت کے دن کا مالک ہوگا، میں مانتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس قیامت کے دن کا مالک ہے نا، اللہ سامنے ہے۔ کیوں نہیں ہمارا یقین ہوتا ہے؟ ہمیں تصور آتا کہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اللہ کا نعبد و نستعین، اللہ کا تیری عبادت کرتے ہو تو آپ ہی سے مدد مانگو گے نا۔ کہاں میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کے سامنے سر رکھا ہے، آپ سامنے غلاموں کی طرح، جو آپ ہی سے مدد مانگوں گا مالک سے، میں تو مالک سے مدد مانگتا ہوں۔ آپ کو رب ہے، پیدا کرنے والے ہیں، رب میرا پیدا کرنے والا ہے، ایسے پیدا کرنے والے ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ ہی سے مدد مانگوں گا نا۔ آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے میری عبادت میں کوئی کمی بیشی ہو، انسان ہو، خطا کار ہو، آپ کو خود کا ہے، بندہ عاجز ہے، خطا کار ہے، تو میری کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو تو ناؤزاللہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی وکالت ہے نا، آپ کو جو بغیر مانگے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں تصور نہیں کر سکتا، دیا نا اللہ نے، بغیر مانگے آنکھیں دی، ہم نے مانگی کہ اللہ سے آنکھیں دو، بغیر مانگے دماغ دیا، ہم نے مانگا اللہ سے، بغیر مانگے کام دیے، بغیر مانگے زبان دی۔ دیکھو زبان کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر زبان نہ ہو تو کائنات پورا زور لگا دے تو وہ نہیں بنا سکتی۔ میں بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زبان سے الفاظ بن کر کیسے آپ تک پہنچ رہے ہیں، پتا ہے میری زبان اب ہو گئی ہے، اب وہ الفاظ کو کیسے بنا رہے یہ میرا مالک جانتا ہے، یہ میرے مالک کی مرضی ہے کہ اس میں ایسے زبان ہلائی، بہت ایسے ہلو تاکہ یہ الفاظ بن کے میرے بندے کو کاموں میں جائے، یہ میرے مالک کو نہیں پتا، میں اپنے ہو ملا رہا ہوں بس، مجھے اللہ نے یہی تجویز دی ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم نے مانگی نہیں مانگی، کانوں کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت دی اللہ پاک نے۔ کہاں بول رہا ہے، کہاں کہانی میں آ رہی ہے، بالکل ایک آواز آ رہی ہے، بالکل ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کوئی دوسری آواز بنا سکتا ہے؟ ایسی آواز، ایسی بات بنا سکتا ہے؟ آنکھیں خراب ہونے بات کو کہتے ہیں کہ پیچھے سے نظر ختم ہو گئی،
یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے نظر ختم ہو گئی ہے اب نظر نہیں ہے. ارے پیچھے تو جنریٹر لگا ہوا ہے کیا؟ پیچھے کون سا جنریٹر لگا ہے میرے سر پہ کہ وہ نظر روشنی دے رہا ہے؟ وہ جنریٹر تو میرے رب کا نور ہے، میرے رب کا نور ہے جو 24 گھنٹے اس رفتار سے بالکل پہنچ رہا ہے، نہ کم ہو رہا ہے نہ زیادہ ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے. اور میرا جب میرا مالک چاہتا ہے اس میں کمی بیشی کر دوں گا. تو یہ نعمت ہم نے ہم سے نہیں لگی ہے. سافٹ ویئر کمپنی جو دنیا میں مشہور ہے، اس کا جو مالک ہے نام اس کا مجھے پتا نہیں، دنیا کا امیر ترین شخص ہے، لیکن اس کو ایک بیماری لگ گئی. جو پلکے ہیں ہم اپنی مرضی سے پلکے بند کرتے ہیں، پلکے اٹھاتے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن اس کی یہ نعمت اللہ پاک نے چھین دی، اس کی یہ نعمت اللہ پاک نے چھین دی. اب وہ نہ اپنی مرضی سے پلکے اٹھا سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے، مطلب گر گئی تو گری نہیں گی جب تک اس کو پتہ کہ ان کو نہیں اٹھا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ڈاکٹر کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر صبح اسی پلکوں کو اٹھاتے یا چپکا دیتے ہیں، کوئی ایسی روشن یا کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں وہ چپکی رہتی ہے، اس سے کھلی رہتی ہے، سارا کام کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. جب رات کو سونے لگتا ہے تو وہ اٹھا کرتے ہیں، پلکیں گر جاتی ہے تو بند ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے. اب تم اس سے بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہو، دنیا کتنی بڑھ گئی ہے، اب چاند کا کھوج نہیں، مریض پر پہنچنے کی تیاری کر لو، بنا لو نا یہ سافٹ ویئر بنا لو نا، ایسا پلکیں بنا لو نا. نہیں بنا سکتی جب تک میرا مالک جو میرے مالک کی کارستانی ہے. تو کیوں نہیں مانتے میرے مالک کی قدردانی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہمارے گھروں میں وہ طاقت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے ہمارا مالک. یہ کا نام ہے اللہ کے مسلم، یہ کا صراط المستقیم. اللہ نے جو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو تیرے نیکوں کا راستہ ہے، جن کو تیرے انعامات ہوئے ان کا نہیں، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تیرا ظلم ہوا ہے، ان لوگوں کا نہیں. مجھے اپنے نیک لوگوں کا، اپنے دوستوں کا راستہ دکھا. میرے مالک میں بہت گنہ گار ہوں، تو رہنے والا ہے، مجھے روز کا دکھا تو تیرے دوستوں کا ہے. مگر میں تیرا گھر چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ کہیں نہیں جا سکتا. میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے دے دے گا. میں تجھے درس دیگر ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ تجھ سے ملے گا، مگر دے دے گا. ہمارا یقین کیوں نہیں آتا اس کے اوپر؟ اس لیے کہ کوئی نہ کچھ کمی ہے، تو مطلب یہ ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے کہ ہمارا دل اس پر نہیں آتا، ہمیں سجدے میں رونا نہیں آتا. ارے قدموں میں اس وقت انسان سب لگتا ہے جب وہ ہر چیز سے ختم ہو جاتا ہے نا، تو اب کچھ نہیں ہے، میں نے سر جھکا دیا. بندے کے سامنے بھی جب کسی بڑے آدمی کے سامنے سب ہوتا ہے کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، نہیں ہے تو لگ دی، میں نے سر لگ دیا. اللہ میں نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب تو تم مالک ہے، وہ تو کیا مجھے پتا، مجھے سے باہر تب بھی ہمیں نہیں آتا. سر رکھ دیا، اتنا عاجز ہو گیا میں کہ میں نے سر قدموں میں رکھ دیا اللہ کے، لیکن مجھے رونے نہیں آیا. اس کا مطلب ہے میں عاجز نہیں ہوا، میں بناوٹی ہوں، میں بناوٹی اس کی کر رہا ہوں. حقیقت میں عاجزی نہیں کر رہا. اگر حقیقت میں عاجزی ہے تو پھر آنکھوں سے بھی تو آنسو آئے نا. میں ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں عاجز ہو گیا. عاجز کا کیا مطلب ہے؟ ہر طرف سے ختم ہو گیا، پورا ہو گیا. اب میرا کوئی ایسا نہیں ہے تھوڑا تیری رحمت کہتے رہا کہ میں نے غصہ رکھ دیا. بیٹا تم رحم کرو، نہیں ہو میرا جواب. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے ہمارے دل کے، ہمارے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں ہوتے. اور کیوں نہیں آتے؟ میری سمجھ میں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہمارے دل اتنے کیوں سخت ہو گئے. اس کی ایک وجہ ہے،
جس کو جتنا یاد کریں گے نا اس سے اتنی محبت ہوگی، اتنی محبت ہوتی ہے نا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے ہر وقت وہ آنکھوں میں گھومتا رہتا ہے، دماغ میں مزاجی محبت. جب کسی سے کسی عورت سے کسی لڑکی سے محبت ہو جائے کیا کام کر رہا ہے پھر وہاں لگا، ایسے کام کر رہا ہے پھر وہاں لگا ہے، کہیں جا رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے پھر وہاں لگا ہے. ایسے ہی ہے کہ جب اللہ سے محبت ہو ہر وقت اللہ سے دل لگا ہو نا تو کام کر رہا ہے تو بھی دل میں اللہ ہے، کیونکہ بالغ کا جائے دل میں اللہ ہے، دکان میں بیٹھا ہے دل میں اللہ ہے، چل رہا ہے بازار میں تو دل میں اللہ ہے، کچھ بھی کر رہا ہے دل میں اللہ ہے. جب ہر وقت دل میں اللہ رہے گا تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر سے دیکھو اللہ کے سامنے کھڑا ہے، پھر ہوگا اللہ سامنے کھڑا ہے، پھر حضوری ہوگی، پھر سجدہ کرنے کا مزہ آئے گا، پھر الحمدللہ کہنے کا بھی مزہ آئے گا، پھر سبحان ربی العظیم کہنے کا بھی مزہ آئے گا، پھر دل نہیں کرے گا سجدے میں سر اٹھانے کا دل کرے گا میں سجدے بھی کرا رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک تھے اسلام تھے، وہ عالم تھے بہت بڑے، ختم نبوت کے بہت بڑے داعی تھے. وہ سجدے میں سر رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے کہ کیوں ایسا دل ہوتا تھا. میں نے پہلے بھی شاید کبھی یہ رات ذکر میں بھی میں نے یہ بیان کیا تھا والد صاحب کا کہ جب فریکچر ہو گیا تو تہجد کی نماز میں وضو کرایا کرتا تھا. ہم نے 2 بجے ٹھیک 2 بجے ابا جی کی آواز آتی رہی 2 بج گئے، ان کی آنکھ ابھی میں نے 2 بجے کھل جاتی تھی کیونکہ زندگی کا ان کا معمول تھا 2 بجے اٹھنا تھا. میں 4-5 بار ان کو نیچے تسلا رکھ دیتا تو 4 بجے وضو کراتا، پھر ان کو کعبے کی طرف بیٹھا کے کیونکہ ان کی فریکچر تھا تو کرا کے آگے تکیہ رکھ دیتا، پھر وہ نفل پڑھتے. میں نے ایک دن کہا ابا جی معذوری میں تو نماز بھی معاف ہے، معذوری میں تو نماز بھی معاف ہے، آپ تہجد پڑھ رہے نہ بھی پڑھیں گے تو کیا فرق پڑے گا، کیا فرق پڑے گا. کہنے کے بیٹا جب سے میں بالغ ہوا نا میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، جب سے میں بالغ ہوا ہوں. اب پتا کہ اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی اس کی نماز میں بھی قضا ہوگی، اور جس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی اس کی حضوری کیسے ہوگی. میرا دوست ہے ہمارا، ابھی وہ دوست اب بیمار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی، ڈاکٹروں نے یہاں سے اس کی ٹانگ کاٹ دی، ابھی وہ ہاسپٹل میں. اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، یاد رکھیے گا. 3 سال ہو گئے 4 مہینے بیچارہ وہ یہی رہتا تھا. اس نے والد صاحب کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی والد صاحب کی. ہماری والدہ کی ان کو کینسر تھا تو حیدرآباد بھی وہ ساتھ جایا کرتا تھا، لے کے جایا کرتا تھا. تو وہ رات کو کھانا کھاتا تھا، ہمارے یہاں رہتا تھا، مسجد میں رہتا تھا، کھانا ہمارے یہاں کھاتا تھا. تو جب بھی وہ رات کو جاتا تو مجھے کہہ دیتا کہ رشید بھائی جب حضرت کو تہجد کا وضو کراؤ نا تو میرے لیے دعا کا کہنا. اس کو بولا تھا یہی وضو کرائے گا تو رشید بھائی میرے لیے دعا کا کہنا. اور میں بھی جب بھی وضو کراتا میں کہتا ابا جی وزار نے دعا کے لیے کہا تو میں نے سر کہتے اچھا بھی کروں گا. ایک دن میں نے پھر کہا میں نے کہا بھائی وزار نے دعا کے لیے کہا. بولا رشید میں جب بھی اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں مجھے جواب ملتا ہے اس کا کام ہو گیا. ابھی کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو، اس کا کام تو ہو گیا، کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو. اب بتاؤ میں کیا کروں، اب میں بار بار ہاتھ اٹھا کے نہیں اٹھا سکتا نا، کہیں ناراضگی نہ ہو جائے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کام ہو گیا پھر کیوں بار بار کہہ رہے ہو. لیکن ابھی بھی وہ چاہتے ہیں بڑا اس کا کیا مقصد ہوا، کوئی حکمت ہے نا. وہاں سے حکم ہو گیا، وہاں سے حکم ہو گیا لیکن تعلیم نہیں ہوئی. کوئی حکمت الہی ہے نا، حکمت الہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے وہ اس کی آخرت کے لیے رکھا ہو سکتا ہے آخرت کے لیے رکھا ہو کہ اس دنیا میں یہ پورا لے گا جیسے بھی ہوگا، آخرت میں اس کے لیے مشکل ہوگی، چلو اس کی بھی آخرت میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی حکمت الہی ہے. ہم تو سوچتے ہیں یار ہم دعائیں مانگنے قبول نہیں ہوتی، نہیں. مومن کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، قبول سب ہوتی ہے. کسی کا ادا ہو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، کوئی فوراً ہو جاتی ہے کوئی دیر سے ہوتی ہے. میرا ایک معاملہ ہوا میں نے کہا اللہ پاک میں آگے آ گیا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے ساری کوشش کر لی، میں بالکل آگے آ گیا ہوں اور میری کہیں پہنچ نہیں ہے. میری درخواست آپ کے دربار میں ہے، میرا فیصلہ آپ کو، میں غلط ہوں مجھے ہدایت دے.
نہیں تو میرا فیصلہ کریں. اور میں نے جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوا میں نے اپنی زبان پہ صبر کی ٹیپ لگا دی. میں صبر کروں گا, نہیں بولوں گا. میں نے بچوں کو میں بول دیا خبردار کوئی بات نہیں کرے گا اس معاملے میں, صبر کر لو, اللہ پاک کرے گا. 2 سال لگے. دنیا کہتی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس زمانے اس حال میں ان معاملات یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں دوسری تیسری نسل میں اگر کبھی ہو جائے تو ہو جائے, اس نسل میں یہ ہو نہیں سکتا. میرے مالک نے ایسا ہو کہتے ہیں نا اللہ پاک گھماتے ہیں, اللہ پاک ایسا پتہ ہی نہیں چلا بلا کیا کہاں نکال. تو یہ ہے صبر. تو صبر بھی تو کرے نا آدمی, بے صبرا نہ ہو جائے, بے صبرا نہ ہو. اللہ ٹھیک ہے, اللہ جب اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے کو اس سے سوچ سے بہتر دیتا ہوں, لیکن بہتر بھی بہتر انداز میں اور بہتر وقت میں دیتے ہیں. جب اس کے لیے وہ چیز بہتر ہوتی ہے اس وقت عطا کی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے مانگ لیا فوراً وہاں سے حکم ہو گیا اور آ گیا, نہیں ایسا نہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کام کب اس کے لیے بہتر ہے. اب بہتر ہے یا اب اگر دوں گا تو ہو سکتا ہے یہ 19-20 ہو جائے, لڑک جائے, شیطان بہکا دے یا اور کوئی معاملہ ہو جائے, یہ اس کو سنبھال نہ سکے, اس کو تھوڑا اور پکا ہونے دو, اور پکا ہونے دو. اللہ پاک پکاتے ہیں نا, اس کو اور تھوڑا بٹی میں پکنے دو, پک جائے, اتنا پک جائے کہ اگر کوئی بات کوئی معاملہ ہے تو اس کو سنبھال سکے, منہ دے سکے. جب اللہ پاک سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کام کے لیے آپ فٹ ہے تو منٹ نہیں لگتا, منٹ نہیں لگتا. میں کہتا ہوں سیکنڈ نہیں لگتے. بٹ حکم ہوا اور کام ہو گیا. بندہ کر کے جو دیکھے, یقین تو کرے اپنے مالک پر. ہمیں مالک پر یقین نہیں, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, ایسا ہو گیا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. تو اللہ پاک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پوری یقین میں نہیں ہے, ہوگا نہیں ہوگا تو پتی کے بھولتا ہے. تو بھی ایک بزرگ آئے ابا جی کے پاس, کیا میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں. ابا جی نے کہا بھی کس طرح کی دعا کروں. بلاغت میں بہت خانقاہوں میں گیا ہوں, مدرسوں میں گیا ہوں, بچے سے قرآن پڑھتے ہیں, نازلہ پڑھتے ہیں, ان سے بھی دعا کے لیے میں نے کہا, لیکن میرا کام نہیں ہوتا. آپ دعا کریں. والد نے کہا بھی بات کیا ہے, پتا چلے گا کہ میں دعا کروں گا. کیا میں کہا حضرت میں جھوشی بہت پڑھتا تھا, درود شریف بہت پڑھتا تھا. مجھے ایک نعمت ملی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے کہ امیر البحر کا مجھے درجہ ملا. امیر البحر کا میں نظر اٹھاتا تھا پوری کائنات میں جتنے دریا سمندر سب میں جاتے کے سامنے آ جاتے. میں ہاتھ ایسے کروں کہ یوں ہو جائے, ایسے کروں کہ یوں ہو جائے. ایک دن میں نظر اٹھائی, میں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے, اس کے اندر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور وہ کشتی جا رہی ہے. ایک دم سمندر میں دنیا نہیں آئی, لہریں اٹھنی شروع ہو گئی, آہستہ آہستہ لہریں بڑھتی چلی گئی. وہ کشتی کو لہریں اوپر گئے, پھر نیچے گئے, جیسے سمندر میں گھومتا. اب میں بہت پریشان ہوا کہ میں کیا کروں, یہ تو ڈوب جائے گی کشتی, یہ سارے مر جائیں گے اور سمندر کے درمیان میں ہے. میں نے دوبارہ رسالت کی طرف نظر کی, مجھے کوئی جواب نہیں ملا, خاموشی. میں نے اللہ کے دربار کی طرف نظر کی, مجھے کوئی حکم نہیں ہوا, خاموشی. اور یہاں دیکھ رہا ہوں تو میری جان نکل رہی ہے کہ طوفان بڑھتا جا رہا ہے اور کشتی کھولے رہی ہے, بس اب ڈوبی آپ ڈوبی. بچے شور مچا رہے ہیں, عورتیں شور مچا رہی ہیں. لیکن پھر دربار کی طرف نظر کرتا ہوں, خاموشی ہے. وہاں نظر کرتا ہوں, وہیں پر نہیں, خاموشی ہے. ادھر دیکھتا ہوں میری جان نکلتی ہے, انسان ہے نا, ادھر دیکھتا ہوں میری جان نکلتی ہے. 3 دفعہ میں نے کوشش کی, دونوں درباروں میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا. دربار رسالت میں بھی خاموشی اور اللہ کے دربار میں بھی کوئی حکم نہیں ملا. مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے ہاتھ کیا, کشتی کو اٹھایا, کنارے کر دیا. یہ طاقت تو دل میں تھی نا, میں نے ہاتھ کیا, کشتی کو اٹھایا, کنارے دیا, بس کنارے. کشتی آئی, میرے سر سے اپنے اوپر بتا دی کے
حکم ہوا پیدا ہم نے کیا، ہم تو زیادہ محبت ہے تمہیں ان سے، ہم نہیں جانتے کہ ڈھونڈنے والے ہیں کہ مر جائیں گے، تو کون ہوتا ہے ان کو بچانے والا؟ ہم بھی نہیں بتا سکتے. سمندر میں دنیاوی ہمارے حکم سے آئی، کشتی ڈول رہی ہے ہمارے حکم سے ڈول رہی ہے، اگر ڈوبتی تو ہمارے حکم سے ڈوبتی، بچانا چاہتے تو ہم بچا لیتے، تو کون ہوتا ہے ہماری حکمت میں دخل اندازی دینے والا؟ کون ہوتا ہے؟ وہ سب کو اللہ ہے، ڈکر مل جاتا ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہے. بولا اب میں تڑپ رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں دعا کی مدد کرو، کچھ نہیں ہوتا. نکلنے کے اثر کہنے کے نہیں، یہ تو معاملہ بڑوں کا ہے، استغفار کرو. تم نے اللہ کی حکمت میں دخل اندازی کی. تمہیں سوچنا چاہیے جب 3 دفعہ تمہیں نہ تمہارے انسانت سے حکم مل رہا ہے نہ اللہ کے دربار سے حکم مل رہا ہے تو خاموش ہو جاتے، اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیتے. اللہ سے بہت کوئی نہیں، اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیتے کہ بولا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. تم نے مداخلت کی تو اللہ کو پھر اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ لاہور سے ایک آدمی آیا، وہ پتہ نہیں 1 مہینہ یا 6 مہینے کتنے دیکھا وہاں رہا. اس کا کوئی کام تھا، نہیں ہوا کام. کہنے لگا میں رات کو تہجد پڑھ کے بیٹھا تھا، ایک بابا بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر تو کام کرنا چاہتا نا تو خان پر اس وقت بابا جی خانپور ایک اسٹیشن ہے وہاں سے ڈیوٹی پڑی. خانپور بابا کے دوست ہے علی اکبر، اس کے پاس چلا تھا. اس نے اگر کرے لیا ہاتھ اٹھا بھی تیرا کام ہو جائے گا، تو میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس آیا ہوں. بھائی کہنے کا میں نے کہا بھائی شاہ صاحب نے بھیجا ہے تو انکار کیسے کروں؟ شاہ صاحب نے بھیجا ہے، ہاتھ اٹھائے اس کا کام ہو گیا. وہ گھر باتیں کھولتا پہلے اس کا کام ہو گیا. تو یہ نسبت ہے نا، نسبت ہے. میرا بیٹا مسعود یہ لکڑی کا کام بھی کیا جاتا تھا، دادو وہاں مسعود ہے مشہور نام پتہ نہیں کیا ہے، ان کی اب اگلی نسل ہے. جہاں کنواں بھی ہے جو ایک دفعہ مشہور ہوا تھا کہ جن کو چیچے یا دانے ہو وہ وہاں نہا لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال وہاں یہ کیا ہے، جب آنے لگا تو وہ جو گدی والے تھے وہ دوسرے دن جنہوں نے آنا تھا وہ آیا کرنے کا آپ نہیں آ سکتا بھائی. مطلب کیوں بڑا رات کو ہمارے بابا جو ہے وہ نہیں کھا دیا، لیکن میرے دوست کا پوتا تمہارے پاس آیا ہوا ہے، اس کی حکمت نہیں کی، ایسے بھیج رہے ہیں اس کو. میرے دوست کا پوتا آیا ہوا مسعود 3 دن سے تمہارے پاس ہے، اس کی خدمت کرو، توازے کرو، اس پیسے بھیج رہے ہو، تم نہیں جا سکتے بھائی. 3 دن میں رکھا یہ کیا ہے؟ اب وہ تو نہیں کر جائے گی، وہ قبض ہے، سبھی گزر گئی، لیکن نسبت ہے، یہ نسبت ہے. کبھی کبھی نسبت بھی بتا لیتی ہے. وہ ہے نا شاہ ولی اللہ کا ہے نا کہ ایک حکیم مٹھائی والے سے اقرار کر دیا تھا کہ میری وہ گھر سے پیسہ نہیں میں بچوا دوں گا تو دلی کٹی ہو جائے گی. تو شاہ صاحب نے مرابط کیا، بکنگ میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ اس کے پیڑ میں تو طاقت نہیں ہے، میرے سے صدا پتہ نہیں چلا. ان کے پیڑ کی طرف کی دیکھا ان دوسری طاقت میں حوالت ہے، طاقت نہیں ہے. دادا مسلم کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ قبر میں سجدے میں پڑے ہیں. مولا میری پیڑھی کا میری نسبت کا ایک خبیرہ ضد کر بیٹھا ہے، اگر اس کی ضد کو زندہ ہو تو دلی برباد کر دے. میری نسبت کا ایک خبیرہ ضد کر بیٹھا ہے، اگر اس کی ضد پوری نہ ہو تو دلی برباد کر دے. اور حضرت نے فرمایا میں نے دیکھا اگر ایک میل بھی فیل ہو جاتی دلی برباد ہو جاتی، کیونکہ ان کی طاقت تھی. اللہ کو انکار نہیں کرتے، ان کے لیے دلی میں برباد ہو جاتا ہے. اور فوراً کہا کہ اس کو بولو مر لو، اس کو مت دیکھو، اس کے پیچھے کو دیکھو، اس کو مت دیکھو، اس کی نسبت بڑے اونچے لوگوں کے ساتھ ہے. تو کبھی کبھی نسبتوں کو بچا لیتی ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق لازمی ہونا چاہیے. وہ بندہ نہیں کرے گا تو اس کا اگلا تو کرے گا. میرے بھائی سے بات کرتی تھی میرے ہاتھ میں جو ہاتھ دیتے ہو نا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے،
یہ ہاتھ ان کا ہے نبی علیہ السلام کا، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں دیا، یہ ہاتھ میرے مرشد کے، ان کے مرشد کے، پھر آگے چلتا ابو بکر صدیق اور پھر نبی علیہ السلام وہ سنبھالتے ہیں۔ فیض تو وہاں سے آتا ہے نا، فیض تو نبی علیہ السلام سے بڑھتا ہے نا، کیا کوئی بھی سلسلہ ہو۔ ایک پروفیسر تھے قابل سلسلے کے، ان کے دروازے میں بھی متعلقین ہوں گے، وہ یہاں آئے، انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ والا ہو، اللہ والوں کو اللہ والا بھی سمجھ ہوتی ہے، تو کوئی اللہ والا ہو مجھے ان سے ملا۔ انہوں نے کہا یہ اور تو کوئی نہیں، پھر علی احمد ہے، وہ بہت اللہ والے ہیں، ان کی جماعت بھی ہے، بہت نیک ہے، پتا چلو آ گئے۔ ان کو کشف تھا تو ان کے مریدین جو تھے 2 4 5 جو ساتھ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے، حضرت بھی بیٹھے، ابا جی بھی بیٹھے تھے۔ وہ ویسے کہنے کے حضرت ان کو توجہ دیں، اب وہ قادری سلسلے کے ہیں، نقشبندی سلسلے کے، لیکن وہ کہہ رہے حضرت ان کو توجہ دیں۔ ابا جی نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے متعلقین ہے، آپ ان کو توجہ دیں، میرا حق نہیں بنتا میں ان کو دوں، بڑا نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے، لینے آئے، کہیں سے بھی مل کر لینا ہے نا۔ کس ساتھ جو ہے نقشبندی ہے یا قادری ہے یا کوئی بھی ہے، یہ تو اللہ تک جانے کے رستے ہیں، طریقے ہیں۔ کوئی بائی روڈ جا رہا ہے، کوئی بائی ٹرین جا رہا ہے، کوئی بائی ایئر جا رہا ہے، سارا سمپل آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو حضرت آپ توجہ دیں، ابا جی نے توجہ دی، چلے گئے۔ جب جانے لگے دارالعلوم میں تو کہنے لگے تم بے وقوف ہو، تم در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، بندہ خدا کے اللہ نے تمہارے گھر میں باغ لگایا ہے، اللہ کا ولی دیا ہے، دوسری جگہ کیوں جاتے ہو؟ وہاں جا کے اپنا حساب کرو، اگر کچھ دینا ہے تو دوسرے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ والوں کو پہچانتے ہیں۔ بات کہاں چلی گئی؟ تو بات یہ تھی کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو نعمت ان کو دی ہے، ہم جا کے کوشش کریں کہ اللہ پاک اس نعمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ تم یہاں کھانے نہیں آتے، گھومنے نہیں آتے، لینے آتے ہو، دے کر جاؤ، خالی ہو کے نہیں جاؤ۔ اور یہ ادب، اس میں ادب بہت ضروری ہے۔ دربار رسالت میں نبی علیہ السلام کے مسجد نبی کے بعد جو وضو کرے تھے، لوگ اندر جا رہے تھے، سلامت کر کے آ رہے تھے، کوئی جا رہے تھے، وہ وضو کشف ہوگا۔ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں لوگ بھریاں باندھ کے نیکیاں دے کے اندر جا رہے ہیں سلامت کر کے، لیکن جب واپس آ رہے ہیں نا تو جو نیکیاں لے کے جا رہے تھے وہ بھی چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ اس لیے کیوں؟ بے ادب تھے، بے ادب تھے نا، جو نیکیاں تھی وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بجائے لینے کے دینے بھر گئے، تو کیا فائدہ ہے؟ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے نا، موبائل کھلے ہوئے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے، اور گھر والوں کا بھی دکھا رہے فون بھی، ارے کیا فائدہ؟ وہاں جا کے تو انسان کا نظر اٹھتی نہیں، زبان کھلتی نہیں، دماغ سوچتا ہی نہیں، بند ہو جاتا ہے سب کچھ۔ ارے کس کے دربار میں کھڑے ہو تم یار؟ کس کے دربار میں کھڑے ہو؟ اللہ کے محبوب کے دربار میں کھڑے ہو، اللہ کے نبی کے دربار میں نہیں، اللہ کے محبوب کے، جس سے اللہ محبت، اللہ تو سب سے کچھ ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کچھ انوکھی محبت کی ہے، انوکھی محبت کی ہے۔ اس کے دربار میں کھڑے ہو اور تمہیں دوسروں کا خیال آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ بدبخت ہے نا وہ لوگ۔ میں نے کہا تھا وہ بدبخت ہے۔ ہمارے منظور بھائی کو کہیں انہوں نے کہا حضرت ہمارے خلاف نہیں جاؤ، بولا میں نہیں جاؤں، عالم تھے، مولانا درخواستی کے شاگرد تھے، بولا نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا منظور بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ بولا میری طبیعت سخت ہے رشید، مجھ سے وہاں جو لوگ یہ الٹے سیدھے بیٹھے کام کرتے ہیں نا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور میں ٹوک دوں گا تو کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں جا رہا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا جانے، ہمیں ہمارے لیے ایک تفریح کا مقام بن گیا، تفریح کا مقام بن گیا، لوگ لینے جاتے تھے لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔
کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمیں مقام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ بیٹھتی ہے نا کہ لے کے جا رہا وہ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا، ادب اتنا ہے بھائی۔ اگر کوئی وہاں بیٹھتی کر رہا ہے، ہاتھ یہاں کر رہا ہے، یہاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پوچھے جا رہا ہے، تو مالک صاحب نے بیٹھے ہیں نا، وہ روک سکتے ہیں نا؟ نہیں روک سکتے، وہ روک سکتے ہیں نا۔ وہ نہیں روکتے ہیں تو تو کون ہوتا ہے روکنے والا بھائی؟ تو غلام ہے، تیری کیا ضرورت ہے روکنے کی؟ مالک بیٹھے نہیں روک رہے تو چھوڑ دو، مالک کی مرضی ہے، جیسے ہو رہا ہونے دو، تم اپنا کام کرو، اپنی بچاؤ۔ نہیں ہے یہی حالت خانقاہوں کی ہے، یہی حالت اولیاء اللہ کی ہے۔ ان کی مجلسوں میں لوگ جاتے ہیں تو ادب کا خیال نہیں کرتے، ادب بے ادبی کی وجہ سے بہت کچھ ہو جاتے ہیں، اور جو ادب کرتے ہیں وہ بہت کچھ لے جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے ادب بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان کا بیعت ہوں یا نہیں ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ میں ان کا بیعت ہوں یا نہیں ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ پاک نے وہ نعمت تو ان کو دی ہے نا، جب نعمت دی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی قدر ادب سے کریں۔ جب ادب ہی نہیں ہوگا تو قدر کیا ہوگی؟ دعا کریں اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم چاہتے ہیں اللہ پاک وہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہم یہاں سے خالی نہ جائیں، دل کا پیالہ بھر کے لے کے جائیں۔